واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه. والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وإلیاس قادری وأحبابه. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. انشاءاللہ. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آگے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کے جلووں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ سورج جو چڑھایا ہے بریلی نگر کی بستی سے، اب نگر نگر میں کرنوں کا ایک دسترخوان سجائیں گے. میں کہتا ہوں بدخواہوں سے ہٹ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم خود ہی قرض چکائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غمگسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان بزم صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ
मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए आमीन। और रब्बुल जलाल शुरकाए इज्तिमा को कदम कदम पर लाखों सवाब अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। मोहतशम सामीन हजरात, आज के इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का मौजू मायार उलूहियत से मुताल्लिक है। मेरी दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए आमीन। और इसके इबलाग व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतशम सामीन हजरात, हक की आवाज़ कल भी सुन्नी ज़ुबानों पे थी और हक की आवाज़ आज भी सुन्नी ज़ुबानों पे है। इंशाअल्लाह। जब भी काफिले मंजिल को पहुंचे तो मेरे कारवां सुन्नी था, और जब भी सदाकत की रोशनी नजर आई तो आफताब का नाम सुन्नी था, और जब भी कायनात गुलाब से महकने लगी तो खुशबू का नाम सुन्नी खुशबू था। इस वास्ते आज की ये बेदारी कोई नई बात नहीं है। हमारी मिट्टी अगरचे पंजाब की है मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। इस वास्ते मैं ये कहता हूँ कि ये ज़मीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशा भी सुन्नी है, कतराए शबनम सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज़ की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत सुन्नी, निगहबां भी सुन्नी है। ए अहले सुन्नत के जियालो, बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें तो फिर सारा जहां ही सुन्नी है। मोहतशम सामीन हजरात, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अंदाज है, हम ये समझते हैं कि जिसे कुर्बे रिसालत मुयस्सर आता है उसे ही तौहीद का पता चलता है, और जो कुर्बे रिसालत से दूर हो वो जंगलों सहराओं में खाक छानता फिरे, उसे कभी भी तौहीद का पता नहीं चलता। इस बुनियाद पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अंदाज़ तबलीग है, बल्कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत का जो अंदाज़ है, वही अंदाज़ आज भी अहले सुन्नत व जमात का है। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस बात को वाज़ेह फरमाया है कि जिस वक्त कुरैश मक्का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछ रहे थे कि खुदा एक है, उसके एक होने की दलील क्या है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया था वो बशक्ल आयत आज भी कुरान में मौजूद है। वो जवाब क्या था? फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। फरमाया तुम में अकल नहीं, मेरा चेहरा देखकर फिर तुम तौहीद की दलीलें पूछते हो। फरमाया मैं खुद तौहीद की सबसे बड़ी दलील हूँ। फरमाया कि मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे माहौल में गुजर चुकी है, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, मेरी विलादत और मेरे मिलाद के हंसी नज़ारे भी तुम्हारे सामने है, मेरा फूलों से हंसी बचपन भी तुम्हारे सामने है, मेरी उभरती जवानी भी तुम्हारे सामने है। फरमाया मेरी 40 साल जिंदगी का हर साल देख लो, हर साल का हर महीना देख लो, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड देख लो। फरमाया 40 साल जिंदगी के अगर एक सेकंड में भी मैंने झूठ नहीं बोला तो फिर याद रखो आज भी सच कह रहा हूँ, खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूँ। अफ़ला ताक़िलून, झिझोड़ा उनको कि तुम में अकल नहीं, मेरा चेहरा देखकर फिर तुम तौहीद की दलीलें पूछते फिरते हो। और इसी बुनियाद पर अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, जिस वक्त हजरत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश का पैगाम लेकर आए थे, जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, कहने लगे लम्मा रअयतुहु उल्क़िया फ़ी क़ल्बी अल-इस्लाम, कहते हैं चेहरे का दीदार कर रहा था, दिल से इकरार कर रहा था। ये वो ज़ात हैं कि इनका जिसे कुर्ब मिलता है उसे ही तौहीद का पता चलता है। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है कि जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबाइल के सरदारों को जमा करके ये इरशाद फरमाया था कि अगर मैं ये तुमसे कहूं कि पहाड़ी के पीछे से लश्कर आ गया है, हल अंतुम मुसद्दिक़िया, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ने बैक जुबा कहा, हाँ हम तस्दीक करेंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें लश्कर नजर नहीं आ रहा फिर तुम तस्दीक क्यों करोगे? अब जुमला सुनो ना उनका, बुखारी शरीफ में उनका अंदाज क्या है, कहने लगे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, महबूब तुम फरमाओगे लश्कर आ गया है, हम लश्कर को तस्लीम करेंगे, क्योंकि महबूब आज तक हमने आपकी जुबान से सिवाय सच के सुना ही नहीं है। महबूब जब बोलते हो सच बोलते हो। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे कहने पर देखे बगैर लश्कर को तस्लीम कर जाते हो तो फिर मेरे कहने पर देखे बगैर मेरे रब को भी तस्लीम कर जाओ। ये है वो जुबान
زبان کہ جس نے عرب کے بدوؤں کو دکھائے بغیر رب بنوا دیا، یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے بنجر زمینیں آباد ہو گئیں، اور یہ ہے وہ زبان کہ جس کے کہنے سے سیاسینوں میں نور پیدا ہو گیا۔ اسی بنیاد پر رب ذوالجلال نے توحید کے مقام پر، اس صدر مقام پر جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اگر اعلان توحید کروایا ہے، میرا رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب آپ انہیں اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ حالانکہ توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے، اگر ہوتا ہوا اللہ احد تب بھی توحید کی دعوت موجود تھی، لیکن رب ذوالجلال نے توحید سے پہلے رسالت کو ذکر کیا تاکہ قیامت تک جو توحید بیان کرے تو رسالت کے ذریعے سے بیان کرے، قیامت تک جو توحید کا پیغام دے تو اس انداز میں دے کہ محبوب تجھے جانتے ہیں، تمہیں مانتے ہیں، تمہیں صادق امین کہتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ محبوب یہ نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں جہت سے پاک، میں شکل سے پاک، میں مکان سے پاک۔ محبوب تمہاری جہت، محبوب تمہارا مکان، محبوب تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں، تم کہو گے تو مان جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ انہیں اپنی زبان سے کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا تو اثر کتنا ہوا؟ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی 1 ارب 56 کروڑ سینوں سے میرے محبوب کے پڑھائے ہوئے سبق کی آواز آ رہی ہے۔ اس بنیاد پہ آج ہم ان لوگوں کو جو ہم پر شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، ہم انہیں بیان توحید کا انداز سکھانے والے ہیں، جو انداز ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، اگر اس کے ذریعے سے کوئی دیکھے گا تو اسے بھول نہیں ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی دیکھے گا تو پھر منزل پہ پہنچے گا۔ آج افسوس ہے کہ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں نکلے، ہم مظلوم ہیں، ہم پر شرک کے فتوے لگے، اور ابو جہل سے بڑے شرک کا فتوہ امت مسلمہ پر دیا جانے لگا۔ وہ امت جو خیر امت ہے، وہ امت جو امت توحید ہے، اس پر شرک کے فتوے داگے گئے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ قد استحکمت هذه الردیۃ من الاکثر فی بلاد الاسلامیہ، کہتے ہیں کہ یہ بلاد اسلامیہ جو ہے، یہ اکثر جو ہے شرک کے مرض میں گھڑ پڑ چکا ہے۔ کافر تو ویسے ہی کافر ہیں، بلاد اسلامیہ میں سے اکثر کہا جانے لگا کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ ان کی شرک کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مزارات پہ جاتے ہیں، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ داغا گیا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ان کے شرک کا فتویٰ تسلیم کر لیا جائے پھر تو پیچھے ٹانگے کی سواریاں نہیں بچتی، پھر سب سے بڑی امت کا تصور کیسے کیا جائے گا؟ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا کہ جسے دیکھ کر بشر کلمہ پڑھتے رہے۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الیہ، فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا۔ فرمایا پہلے معجزے حصی ہوا کرتے تھے، آنکھ کے سامنے تھے معجزہ تھا، ہٹ گیا تو خبر باقی رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حصی معجزہ، کل معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حصی معجزہ تھا، کل معجزہ تھا، آج معجزہ نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ اس قرآن کو پیش کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ارجو ان اکونا، کرنے کی کوشش کرنے والے ہم اس میدان میں نکلے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا شیطان کی چیخیں نکل میں نے پوچھا کہ روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا نا امید ہو گیا ہوں کہ اب شرک ہوگا، کیونکہ شیطان تو شرک سے نا امید ہو گیا تھا۔ آج اس کے چیلوں کو شرک کی کتنی امید ہے کہ آج انہیں قدم قدم پر شرک نظر آتا ہے۔ آج اگر کوئی تبرک حصول کے لیے کسی متبرک مقام پر چلا جائے تب بھی کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل سے بڑا مشرک۔ آج اگر کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کلمات سیگوں کے ساتھ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرے تب بھی کہتے ہیں ابو جہل سے بڑا مشرک۔ آج اگر کوئی تبرک کے حصول کے لیے کسی متبرک مقام مزار پر حاضری دینے چلا جائے تب بھی کہتے ہیں ابو جہل سے بڑا مشرک۔ میرے بھائیوں، آج اگر ان کے شرک کا فتویٰ تسلیم کر لیا جائے پھر تو پیچھے ٹانگے کی سواریاں نہیں بچیں گی، پھر سب سے بڑی امت کا تصور کیسے کیا جائے گا؟ رب کعبہ کی قسم، میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کا وزٹ کر کے جو ارشاد فرمایا تھا حدیث شریف میں موجود ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف، فرمایا اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، ہر صف میں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ 80 منہا من هذه الامتی، فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے ان غلاموں کی ہوں گی۔ اس واسطے
नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वास्ते ये उम्मत शिरक नहीं, ये उम्मत तौहीद है। और इस उम्मत का मसला शिरक जली हरगिज नहीं है। इस उम्मत का मसला शिरक खफी है, रियाकारी है, हुब्बे दुनिया है। इसके खिलाफ जिहाद किया जाए। आज ये नाहंजार लोग जो असल प्रॉब्लम है, बीमारी है, उससे तवज्जो हटाकर जो हैजे का मरीज है उसे सर दर्द की गोलियां देना चाहते हैं। इस वास्ते अहले सुन्नत व जमात मैदान में उतर आए हैं कि हम धांधली नहीं होने देंगे। जो मायार उलूहियत इन लोगों ने बयान किया, हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 100 आयात से उसका रद्द किया है। और जो मायार उलूहियत हम बयान करते हैं, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उसकी हिमायत करता है। मेरे भाइयों, बात है मायार उलूहियत की। अल्लाह होने का मतलब क्या है? अल्लाह किसको कहते हैं? आज इन लोगों ने कहा अल्लाह होने का मतलब है दाता होना, अल्लाह होने का मतलब है दस्तगीर होना, अल्लाह होने का मतलब है हाजत रवा होना, अल्लाह होने का मतलब है मुश्किल कुशा होना। तो जो मायार उलूहियत ये लोग बयान करते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अफ्कार इसको मुस्तरद करार देता है। क्योंकि जो उलूहियत है वो मजाजी नहीं होती, जो उलूहियत है वो अताई नहीं होती, वो एक सेकंड भी रब के सिवा किसी के लिए साबित नहीं हो सकती। अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर बताया जाए कि बदर के मैदान में फरिश्ते क्या करने गए थे। फरिश्ते मददगार तो बने थे मगर अल्लाह नहीं थे। वो हाजत रवा थे, अल्लाह नहीं थे। वो मुश्किल कुशा थे मगर अल्लाह नहीं थे। तो पता चला मायार उलूहियत दो चीजें हैं, एक है वाजिबुल वजूद होना, एक है मुस्तहिक इबादत होना। जहां तक मदद का ताल्लुक है, मेरा रब चाहता है आप करता है, चाहता है अपने बंदों से करवा देता है। अगर मददगार होना अल्लाह होना है तो फिर मैदान बदर में तो फरिश्ते भी सहाबा की मदद के लिए पहुंचे थे। आज इन लोगों की तकरीरें सुन लें और इनके अकीदा तौहीद सेमिनार, और अब जो हाथ से जाती तौहीद नजर आई तो खालिस के सहारे खुद को बचाना चाहा। उसमें तकरीरें क्या हैं? कहते हैं कोई 11वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई 12वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं मगर अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज अल्लाह का जो तर्जमा लफ्ज दाता से करते हैं, लफ्ज दस्तगीर से करते हैं, लफ्ज हाजत रवा से करते हैं, लफ्ज मुश्किल कुशा से करते हैं। मेरे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या लफ्ज दाता बड़ा है या लफ्ज रहीम बड़ा है? लफ्ज करीम बड़ा है या लफ्ज हाजत रवा मुश्किल कुशा बड़ा है? अब ये जो मैं उर्दू पंजाबी के अल्फाज कलिमात कह रहा हूं, ये लफ्ज दाता हो, लफ्ज दस्तगीर हो, हाजत रवा हो, मुश्किल कुशा हो, रब के ये नाम ना कुरान में आए हैं ना हदीस में आए हैं। और बिल यकीन जो नाम कुरान और हदीस में आए हैं, मिसाल के तौर पे लफ्ज रहीम है, तो कलीमा तौहीद ला इलाहा इल्लर रहीम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उलूहियत उस लफ्ज के साथ बयान की जाएगी कि जो नाम मजाज में ना आ सके, जो नाम अताई ना हो सके। अगर ला इलाहा इल्लर रहीम कलीमा पढ़ा जाए तो तौहीद बयान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रहीम दो हो सकते हैं, अल्लाह दो नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल करीम कलीमा क्यों नहीं है? क्योंकि करीम दो हो सकते हैं, अल्लाह दो नहीं हो सकते। लिहाजा तौहीद उस लफ्ज के साथ बयान की जाएगी कि जो नाम अताई ना हो, जो नाम मजाजी ना हो, जो नाम मजाज में आ ना सके, उस लफ्ज के साथ तौहीद को बयान किया जाएगा। अब देखें, अगर ला इलाहा इल्लर रहीम कलीमा तौहीद होता तो फिर तौहीद बयान ना होती। वो कैसे? कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रहीम अल्लाह की सिफत बयान की गई कि रहीम कौन है? अल्लाह। लेकिन आइए सूरह तौबा की तरफ चलते हैं, आखिरी आयत है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। यहाँ रहीम हमारे नबी अलैहिस्सलाम को बयान किया गया। रहीम रब भी है, रहीम नबी अलैहिस्सलाम भी हैं, लेकिन फर्क है रब के रहीम होना रब का, ये रब किसी की अता से रहीम नहीं, वो अपनी जाती तौर पर वो रहीम है। लेकिन सुन्नी का बच्चा जानता है कि महबूब अलैहिस्सलाम रब की अता करदा तौफीक से रहीम है। आज अगर कोई ये बयान करे कि आप ये कहते हैं कि मेरे रब की दात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं, इस तरह तो आपने एक ही जैसी सिफत दोनों जात में मान लिया, शिर्क लाजिम हो गया। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर देखना ये होगा शिर्क साबित करने से पहले कि बंदे की सिफत है क्या और रब की सिफत है क्या। रब्बुल जलाल गैब जानता है, वो किसी की अता करदा तौफीक से नहीं जानता।
اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانے اور کسی کی عطا کردہ توفیق کے بغیر جانے تب شرک ہو گیا، اور اگر رب ذوالجلال کسی کے عطا سے جانے اور سرکار بھی کسی کی عطا سے جانے تب بھی شرک ہو گیا۔ لیکن سنی کا بچہ جانتا ہے، رب کسی کے بتائے بغیر جانتا ہے، اور رب کے محبوب علیہ السلام رب کی عطا کردہ توفیق سے جانتے ہیں۔ لہذا معیار الوہیت دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور ایک ہے مستحق عبادت ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، رب چاہتا ہے خود کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں تقریباً 100 آیات قرآنیہ ہیں ہمارے پاس کہ جن میں جو ایک صفت رب ذوالجلال کی بیان کی گئی، وہی صفت ہو رب کے بندوں کی بھی صفت وہ بیان کی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں۔ وہ کیسے کہ آئیے 26واں سپارہ ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ویثبت اقدامکم، وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ اب جس وقت تلوار چل رہے ہوں، نیزے برس رہے ہوں، اس وقت کسی کو ثابت قدم رکھنا، سٹینڈ رکھنا ایک مقام پر، یہ حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، لیکن یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ یہ مدد کا ایک شعبہ ہے، رب چاہے آپ کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے، لیکن یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ اگر اس کو معیار الوہیت قرار دیا جائے پھر تو شرک لازم آ جائے گا۔ دیکھیں 26واں سپارہ یہ بیان کرتا ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ آئیے 9واں سپارہ دیکھتے ہیں۔ 9واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 12 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب وحی کرتا تھا فرشتوں کو، کیا؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے جا کر ایمان والوں کو میدان بدر میں ثابت قدم رکھنا ہے۔ اب 26واں سپارہ یہ بیان کرتا ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ 9واں سپارہ یہ بیان کرتا ہے ثابت قدم کون رکھتے ہیں؟ فرشتے۔ اب ایک ہی صفت، ایک ہی وصف دونوں ذات میں پایا جا رہا ہے، وہاں رب میں ہے، یہاں رب کے بندوں میں ہے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ بھی رب کی مخلوق ہے، ان کے اندر بھی یہ وصف پایا جا رہا۔ اب اگر ان کے زرد نظریے والا عقیدہ توحید ہوتا پھر تو مات اللہ رب ذوالجلال نے بدر کے میدان میں خود ہی اپنی توحید کا نقصان کر لیا کہ رب بھی ثابت قدم رکھے، رب کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھیں تو شرک لازم آ جاتا۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو کہیں اپنے عقیدے کے لحاظ سے کوئی پشیمانی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق 26واں پارہ بھی توحید بیان کرتا ہے، 9واں سپارہ بھی توحید بیان کر رہا ہے، کیونکہ معیار الوہیت صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا، دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، رب چاہتا ہے آپ کرتا ہے، چاہتا ہے اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ اب دیکھیں 10واں سپارہ سورۃ الانفال، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 62 ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ محبوب اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو کیا ہے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، محبوب آپ فرما دیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، أَيَّدَكَ، محبوب جس نے آپ کی مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور کروڑوں مومنوں کی مدد سے۔ اب جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو دوسری کمپنی والوں نے سن کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اب ہماری والی تقریریں کرنا انہوں نے شروع کر دی کہ محبوب تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی والی تقریریں نہیں کر رہے، ہم تو اپنے بزرگوں والی تقریریں کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ہماری والی تقریریں کرنا شروع کر دی ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، محبوب تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا ایک مطلب وہ ہے جو مماتی سٹیکر چھاپ کر بیان کریں، اور اس کا دوسرا مطلب وہ ہے جو اللہ نے عرش سے نازل کیا ہے کہ محبوب تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب اگر عبداللہ ابن سلول تمہارا جھنڈا نہیں اٹھاتا تو کوئی بات نہیں، صدیق اکبر تو تمہارا جھنڈا اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے اپنوں کی نفی نہیں کی، اللہ نے غیروں کی نفی کی ہے کہ محبوب اگر عبداللہ ابن سلول تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، صدیق اکبر تو تمہارا کلمہ پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا یہاں نفی ہے عتبہ کی، شیبہ کی، لات منات کی،
یا نفی اللہ نے غیروں کی اپنوں کی نہیں کی۔ اور آیت کا اگلا حصہ اس مضمون کو واضح کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری مدد کی، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور کروڑوں مومنوں کی مدد سے۔ اب اگر یہاں کوئی دہریہ اعتراض کرے گا تو ہم اس کا اعتراض اس کے منہ پر ماریں گے، اور اس آیت کا جواب صرف وہ دے سکتا ہے کہ جو کسی کو مجازی طور پر مددگار مانتا ہوگا، اور جو کسی کو مجازی طور پر مددگار مانتا ہی نہیں اور مدد کا شعبہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معیار الوہیت ہے، تو پھر وہ اگلی آیت کا حصہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ مدد کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے بالواسطہ، ایک ہے بلا واسطہ۔ اگر رب ذوالجلال بلا واسطہ مدد کرے تو بنصر ہی ہوتا ہے، اگر رب ذوالجلال مدد واسطے کے ساتھ کرے تو بالمؤمنین ہوتا ہے۔ اب آیت کا جواب وہی دے سکے گا جو مجازی طور پر رب کے سوا کسی کو مددگار مانتا ہوگا، اور یہ بات تبھی وہ بیان کر سکتا ہے کہ جب وہ معیار الوہیت صرف اور صرف دو چیزوں کو تسلیم کرے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک واجب الوجود ہونا، نمبر دو مستحق عبادت ہونا۔ واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ جو ازلی ہے، ابدی ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، جہاں بیماری ہے نہ خزاں ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا جو رب ذوالجلال کو واجب الوجود مانتا ہے اور مستحق عبادت مانتا ہے، وہی معیار الوہیت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی بنصرہ میں تو پھر تم داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، خواجہ صاحب کیا لینے جاتے ہو، تو ہم نے یہ بتا دیا، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ داتا صاحب کے پاس کوئی اپنا فضل نہیں، رب ہی کا فضل ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے مانگے رب تب بھی دیتا ہے، وہاں جا کر محبوبوں کے صدقے مانگے رب تب بھی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس واسطے میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، سمیع ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، اور زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔